اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت میں بھیجا اور انہیں شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا، تو شیطان ان کے پیچھے لگا رہا اور انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور اپنے خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا، انی لکما لمن الناصحین۔ نتیجتاً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے، تو شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور خبردار کیا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ورنہ وہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کی بات نہ مانتے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہتے؟ ایسا ہی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ زمین میں جانشین بنے، زمین کو آباد کریں، زمین میں بسیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، یعنی یہ بات تقدیر میں تھی جو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی فیصلہ تھا۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی تقدیر لکھی تو پھر اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجا جانا تھا۔ سورۃ ہود میں آتا ہے هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا۔ تو بنیادی طور پر انسان کو اس زمین کو آباد کرنا تھا، تو وہ آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور سبب کیا بن گیا زمین پر آنے کا؟ ایک اور، یعنی بہت سی چیزوں کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں نا، اگر یہ سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا۔ تو اب سبب کیا بنا؟ اس درخت میں سے کھانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو یہ سبب بن گیا ان کے زمین پہ آنے کا۔ اور وہ ایک امتحان اور آزمائش بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عملی طور پر، یعنی انسٹرکشن تو دے دی تھی لیکن اب عملی طور پر یہ بتانا چاہتے تھے تاکہ آدم علیہ السلام خود بھی، حضرت حوا بھی اور ان کی اولاد بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی۔ یہ سبق سیکھنے کا ہے اور ہم سب کو یاد کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ رمضان کے دنوں میں ہر سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دل سے استغفار کریں، دل سے توبہ کریں، کیونکہ خطا اور نسیان پر معافی مل سکتی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ملی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا۔ یعنی مجبور ایسی مجبوری نہیں کہ جو اپنی چوائس سے مجبوری بنی ہوئی ہو، بلکہ واقعی آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو خطا اور نسیان میں فرق ہوتا ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے جس کام کا حکم دیا گیا وہ دل سے ہی نکل جائے، بھول ہی جائیں آپ، اور بھول جانے کی وجہ سے وہ کام چھوٹ جائے، جیسے بعض اوقات آپ کو نماز، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی رحمت کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے گھر کی طرف لا اتارا جس سے ان کے خبیث ہونے کی بات بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون کیسے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں لیا تھا، اور ہم سب آدم کی اولاد کا امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کون اس کی رحمت کے لائق نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنائے ہیں، ایک سعادت والوں کے لیے اور ایک بدبخت لوگوں کے لیے. اپنے تھنکنگ پیٹرن کو درست کیجئے اور شیطان کی وسوسوں سے بچیے، کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوتی آپ کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو سوچ کو سدھارنا صرف علم سے ممکن نہیں ہوتا. سوچ صرف علم سے ٹھیک نہیں، آدھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر غور و فکر کا عمل جاری کریں، مسائل کی وجوہات جانیں، ان وجوہات کو ایڈریس کریں، اللہ سے مدد مانگیں. چھوٹی بڑی بات میں کہا کریں اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا. ہو سکتا ہے اسی وقت جب یہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو اور آپ اندر جل کوڑ رہے ہوں، سخت پریشان ہو، اذان ہو جائے. اب کیا کرنا ہے آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر نماز پڑھنی ہے. پھر نماز میں کیا کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ اس وقت آپ کون سا صراط مستقیم مانگ رہے ہیں؟ اس مسئلے کا حل مانگ رہی ہوں میں، اللہ مجھے اس مسئلے کو صحیح طور سے حل کرنے کی توفیق دے، مجھے وہ طریقہ سکھا جس سے یہ حل ہو جائے، اور اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا.